حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نجدیوں کی طرف نا جنگ کرنے کے لیے گئے تو ہم نے وہاں کا نا ایک بندہ پکڑ لیا اور اس بندے کا نام تھا سمامہ۔ پورے عرب میں سمامہ جیسا خوبصورت بندہ کوئی نہیں تھا جی، اتنا سونا روپ حضرت سمامہ کا، قد کاٹھ بڑا، پورا جسم ماشاءاللہ بڑا پلوان ٹائپ کا پورا جسم تھا آپ کا، بڑا خوبصورت تھے اور لوگوں میں آپ کی عزت بھی بڑی تھی، بڑی عزت تھی حضرت سمامہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے حضرت سمامہ کو پکڑ لیا اور لا کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک ایسے شخص کو پکڑ لیا ہے جو پورے نجد میں، پورے عرب میں بڑا حسن و جمال والا ہے اور بڑا امیر ہے۔ یہ پورے نجد میں حضرت سمامہ بڑے امیر ترین بندے تھے، ہم نے نجدیوں کے امیر کو پکڑ لیا ہے اور ہم نے ایسے بندے کو پکڑا ہے جن کی عزت بھی بڑی تھی۔ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک ان کی طرف آئے، فقال، فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ بتا تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو سمامہ کے 3 جواب تھے۔ پہلے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ اگر تو آپ مجھے مار ڈالیں تو میرا خون خالی نہیں جائے گا، میری قوم والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو آپ ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر گزاری کرے گا آپ کی۔ نمبر 3 کہ اے محمد اگر آپ روپیہ پیسہ مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیمانڈ بتائیں، آپ کو کتنی رقم چاہیے، سمامہ آپ کو اتنی رقم ادا کرے گا۔ بڑے امیر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سنا نا، سرکار واپس چلے گئے، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرکار اگلے دن پھر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ سمامہ نے پھر یہی کہا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو مجھے احسان ماننے والا پائیں گے، اور اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے تو میری قوم پھر آپ کے ساتھ جنگ کرے گی۔ اگر آپ مجھے ماریں گے تو آپ عزت والے بندے کو ماریں گے، قوم میری جنگ کرے گی آپ کے پاس، اور اگر آپ مجھ سے روپیہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو مانگیں، جتنا مانگتے ہیں سمامہ آپ کو دے دے گا۔ سرکار نے سنا، سرکار واپس چلے گئے۔ تیسرے دن سرکار پھر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں سرکار نے پھر یہی کہا ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ سمامہ نے پھر وہی جواب دیا، کہا اگر احسان کرتے ہو تو شکر گزاری کروں گا، اگر قتل کرتے ہو تو میرا خون رائگا نہیں جائے گا، بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو بتائیں کتنا مال چاہتے ہیں، میں سارا کا سارا آپ کو دے دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام یہاں پر اہل تصوف کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے سمامہ کو فرمایا ہوگا اے سمامہ ذرا میری طرف دیکھ کے بات کر۔ سمامہ نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا، اے سمامہ میری طرف دیکھ، سمامہ نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا سمامہ میرا دین دیکھ کتنا نرمی والا دین ہے، 3 دن ہو گیا میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، میں پوچھتا ہی جا رہا ہوں۔ سمامہ نے گردن نہیں اٹھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمامہ میرا شہر دیکھ، سمامہ نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ نبی کریم علیہ السلام جانے لگے نا تو سرکار علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اطلقوا سمامہ، فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو سمامہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمامہ کو کھولا، جیسے ہی سمامہ کو کھولا نا سمامہ اپنی جگہ سے بھاگ گئے، باہر کی طرف دوڑے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ یہ بڑی محبت کی بات ہے، کہتے ایک لمحے کے لیے رکے، پھر جب وقت آیا نا، جب مسلمان ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ اے سمامہ آپ رکے کیوں تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا سمامہ میری طرف دیکھ، تو میں رکا اس لیے ہوں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ سمامہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھ ہی لیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رکے، جب رکے نا بڑا عجیب منظر ہو گیا، فانطلق الی نخل قریب من المسجد، فرمایا ہماری مسجد میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ایک کنواں بنا ہوا تھا، فرماتا ہے فاغتسل، سمامہ نے وہاں سے پانی نکال کے غسل کرنا شروع کر دیا۔ جی غسل کرنا شروع کر دیا، جب غسل سے فارغ ہوئے نا ثم داخلہ مسجد، پھر حضرت سمامہ مسجد میں داخل ہو گئے۔
کہتے ہیں سرکار نے چھوڑ دیا ہمیں تو یہ تھا بھاگ جائیں گے، لیکن نہیں، غسل کیا، ثم داخل المسجد، پھر مسجد میں واپس آ گئے، مسجد میں داخل ہوئے اور کوئی بات نہیں کی، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثمامہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے سچے بندے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ پھر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اپنا آپ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد واللہ، اے محمد مجھے اللہ کی قسم ہے، ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد مجھے اللہ کی قسم ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنا برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا نا کسی کا بھی لگتا تھا جی، لیکن فقط پس جب مسلمان ہو گیا اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، محبوب اللہ کی عزت کی قسم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جتنا محبوب چہرہ آپ کا لگتا ہے اب کسی کا بھی نہیں لگتا جی۔ پھر کہتا ہے واللہ یا محمد، مجھے اللہ کی قسم ہے اے محمد، ما کان من دین ابغض الی من دینک، کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنا برا دین مجھے آپ کا لگتا تھا نا کسی کا بھی نہیں لگتا تھا، فاصبح دینک احب الدین کلہ الی، فرمایا اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، جتنا محبوب دین مجھے آپ کا لگتا ہے اب کسی کا نہیں لگتا۔ پھر کہتے ہیں یا محمد واللہ، اے محمد مجھے اللہ کی قسم ہے، ما کانا من بالد ابغض الی من بالدک، جتنے شہروں میں سے گندا شہر مجھے آپ کا لگتا تھا نا کسی کا نہیں لگتا تھا، اب چونکہ میں کلمہ پڑھ گیا ہوں فاصبح بالدک احب البلاد کلھا الی، اب جتنا خوبصورت شہر آپ کا لگتا ہے نا کسی اور کا نہیں لگتا جی۔ حضرت ثمامہ فرماتے ہیں میں واپس گیا، جب واپس گیا نا فلما قادم مکہ تھا، میں نے اپنے شہر مکہ میں قدم رکھا، قال لہو قائل، مجھے مکہ والے نے گھیر لیا اور گھیر کے مجھے کہنے لگے ایسا بہتا کیا تو نے اپنا دین بدل دیا؟ فقال لا، میں نے کہا نہیں میں نے دین نہیں بدلا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں جی۔ میں تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ وہ دین جس دین نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ ایک رسول آئے گا، جب وہ آ جائے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کے اوپر کلمہ پڑھ لینا، اور میں نے تو دیکھ کے کلمہ پڑھا جی۔ حضرت موسیٰ کی سیرت، ان کی تورات کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، سب نے گواہی دی ایک رسول آئے گا، رسول آئے گا، رسول آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی، کلمہ پڑھنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے بندے جب تک دیکھا نہیں تھا نا میں اس کے چہرے کو برا کہتا تھا، جب اسامہ نے ایک نظر اس پہ ڈال لی ہے اب اس جیسا محبوب چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر حضرت اسامہ کا عشق دیکھیں جی، یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری، اور اللہ کا کیا فرماتا، اللہ کا کیا حکم ہے جی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی جی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا واللہ، اور اتنا یاد رکھ لینا مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، فرمایا جس کسی نے بھی اب رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں یمامہ سے ایک دانہ، ایک گندم کا دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، تمہیں بھوکا مار دوں گا اگر تم نے رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو۔ اور فرماتے ہیں حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتا ہے جب تک مجھے اللہ کے رسول اجازت نہیں نہ دیں گے میں تمہارے پاس ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا جی۔